تاریخ میں پہلے بھی ایسے انسان رہے ہیں کہ ان کی موت کے بعد بھی ان کے کردار، ان کی گفتار اور ان کی سیرت و سنت زندہ رہی اور اب بھی زندہ ہیں۔ آقا امام حسین بھی انہی میں نامور ترین شخصیت ہے کہ ان کے جسموں کی موت کے ساتھ ان کا کردار نہیں مرتا، ان کی سیرت ختم نہیں ہوتی، ان کا پیغام ختم نہیں ہوتا۔ لہذا الہی شخصیات، انبیاء جس طرح سے، اولیاء الہی جس طرح سے، ائمہ معصومین ہمارے جس طرح سے اپنی دنیاوی زندگی میں ستون دین تھے، محور دین تھے، محور انسانیت اور محور حق و عدالت تھے، حامی دین اور ناصر دین تھے، اسی طرح ان کی موت کے بعد بھی ان کی یاد، ان کے قتل گاہ، ان کی زیارت گاہ، مرقد مطہر، زیارت گاہیں، یہ حامی دین ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں اہل بیت کی سیرت و سنت، ان الہی شخصیات کی سیرت، سنت، کردار، پیغام، کہ ان کی موت کے بعد بھی یہ چیزیں دین کو زندہ رکھتی ہیں، مسلمانوں میں تشیع کو زندہ رکھتی ہیں، غیرت و شجاعت و حمیت کو زندہ رکھتی ہیں، ایثار و قربانی کو، فداکاری کو زندہ رکھتی ہیں۔ تو جس طرح یہ ہستیاں اپنی زندگی میں تمام شعبۂ حیات میں مؤثر تھی، ان کی موت کے بعد بھی مؤثر ہیں۔ کربلا جس طرح کل مؤثر تھی، آج بھی کربلا مؤثر ہے۔ کل بھی کربلا تربیت کے لیے تربیت گاہ تھی، مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے، عاشقوں کے لیے، آج بھی کربلا تربیت گاہ ہے۔ ایسی تربیت گاہ ہے کہ کسی مکتب میں ایسی تربیت گاہ موجود نہیں ہے۔ یہ کربلا مدرسہ عشق و فضیلت ہے جو دوسرے مکاتب کے پاس نہیں ہے۔ یہ مکتب تربیت و کمال ہے۔ ایسی اجتماعی تربیت اور تہذیب اخلاق کا، تہذیب نفس کا ایسا مرکز سراسر گیتی میں بھی کسی بھی مکتب و ملل میں موجود نہیں ہے۔ کربلا ایسا مرکز ہے۔ لہذا اب عاشور کے بعد قافلہ حسینی، زائرین مرقد حسینی کربلا کی طرف رواں ہے۔ اب میعاد گاہ 40 ہے، وعدہ گاہ، وقت موعود 40 ہے کہ چہلم کو 40 کو وہ دن جس دن کردار زینبی ادا کرنے والوں نے اپنے تمام کردار کو ادا کرنے کے بعد، تمام پیغامات عاشورہ و کربلا کو پہنچانے کے بعد، کوفہ و شام کو فتح کرنے کے بعد، بازاروں، درباروں اور حتیٰ گلی کوچوں میں بھی پیغامات پہنچانے کے بعد واپس آئے آقا عبداللہ حسین کے پاس حاضری کے لیے، وہ دن روز میعاد زینبی، اس دن یہ قافلہ عشاق عاشقان حسینی کربلا میں حاضر ہوں گے۔ زیارت عشق و محبت و دوستی کا تقاضا ہے۔ جس کے دل میں عشق ہے، محبت ہے، اس کا تقاضا ہے کہ اس کی ملاقات ہو جائے،
اس کی زیارت کو جائیں. دوستی، محبت اور عشق کی اہم ترین علامت یہی ہے کہ اپنے محبوب و معشوق کا دیدار ہو اور دیدار کے شوق میں حاضری دیں. حتیٰ کہ اگر مزور و محبوب و معشوق ظاہراً روئے زمین پہ موجود نہ بھی ہو تو جہاں اس نے جان دی ہے، جہاں اس نے سر کٹایا ہے، جہاں اس نے خون بہایا ہے، جہاں اس نے اپنے زائرین کو، اپنے عاشقوں کو، اپنے محبوں کو یاد کیا ہے، جہاں اپنے زائرین و محبین اور شیعوں کی نجات کے لیے اپنی جان جان آفرین کے سپرد کی ہے، اس مقام کی زیارت کو جاتے ہیں. یہ عشق و محبت و دوستی کا تقاضا ہے. ظاہرین اس ہدف کے لیے وہاں حاضر ہوتے ہیں. زیارت طلب کمال میں ایک فطری امر ہے. کامل ہونا چاہے تو زیارت اس میں ایک حصہ ہے. منہا یہ زیارت، بدون زیارت، بغیر زیارت، اپنے معانی و مفاہیم میں بغیر زیارت کے انسان کامل نہیں ہو سکتا. انسان ناقص ہے. جس قدر محبت بڑھتی ہے زیارت کا شوق بھی بڑھتا ہے. محبوب اسے کہا جاتا ہے جس کی ہر چیز عزیز ہو. جو بھی اس سے منسوب ہے وہ عزیز ہے، وہ عزیز ہے. بدریا بن گرم دریا تبینم، بصحرا بن گرم صحرا تبینم. سراسر ہستی میں جس چیز پہ آپ نظر ڈالیں وہ آیت خدا ہے، لہذا عزیز ہے. چونکہ خدا کی نشانی ہے. اسی طرح چونکہ خدا سے محبت فطری ہے، واجب ہے، لازم ہے، تو ہر چیز جو خدا کی طرف سے ہے عزیز ہے. چونکہ آیے خدا ہے، مصنوع خدا ہے، مخلوق خدا ہے. یہ کائنات میں ہے. یہ فطری امر ہے، یہ فطری امر ہے. ہر بچے کو اپنی ماں سے محبت ہے، فطرتاً محبت ہے. یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی ہجران پسندد. من درمان و درد و وصل و ہجران پسندم آنچرا جانن پسندد. ہر وہ چیز جو محبوب کو پسند ہے مجھے بھی پسند ہے. وہ جائے گا جسے حسین نے پسند فرمایا ہے. کیسے ممکن ہے کہ میں اس جائے گا کو فراموش کر دوں جسے حسین نے اپنے سرمایے سے خریدا، جسے آقا امیر المؤمنین نے وہاں حاضر ہو کر فرمایا کہ یہاں مصالح عشاق عاشقوں کی قتلگاہ یہ ہے، جسے آقا امیر المؤمنین بس جسے پیغمبر اسلام پسند کرے، جسے خداوند پسند کرے اور مکے سے زیادہ فضیلت دے. کیسے ممکن ہے کہ میں اس جائے گاہ کو، اس زمین کو فراموش کر دوں جہاں عاشقان خدا نے خون بہایا ہے، جہاں میرے لیے دعا کی ہے، جہاں میری نجات کے لیے دعا کی ہے، جہاں میرے دین کے لیے حسین نے قربانی دی ہے. میں اس جائے گاہ کو فراموش، حتیٰ وہاں حسین نہ بھی ہوں، مجھے وہ جائے گاہ پسند ہے. وہاں حاضری ہوتی ہے. محبت کا تقاضا ہے. جس قدر محبت بڑھتی جائے گی زیارت کا شوق بھی بڑھتا جائے گا. جس طرح یہ اشتیاق محبوب کی زندگی میں موجود رہتا ہے. خاک کی حیثیت کیا ہے؟ مٹی ہے، خاک ہے،
پتھر کی حیثیت کیا ہے؟ سنگ ہے، پتھر ہے. لکڑی کی کیا حیثیت ہے؟ پتھر کی کیا حیثیت ہے؟ جب خداوند بیچ دے زمین پہ تو حجر اسود ہے، حکم ہے کہ استلام کرے، چومے اسے. حجر اسود خدا نے وہاں سے کہا کہ یہاں سے تم نے طواف شروع کرنا ہے. پتھر کی کیا حیثیت ہے؟ حضرت ابراہیم نے اپنے قدموں کے نیچے رکھا، دیوار کعبہ بنا دی، اس پتھر کو یادگار بنا دیا خدا نے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے جب تک نماز ادا نہ کرے نماز باطل ہے. یہ چونکہ منسوب ہے، انہیں نسبت حاصل ہے. مدینہ کیوں عزیز ہے؟ وہ بھی مٹی ہے. مکہ سرزمین مکہ کس لیے؟ حرم امن الہی ہے، وہ بھی تو زمین ہے، خدا نے فضیلت دی ہے، تو میں کیسے فراموش کر دوں اسے جسے خداوند فضیلت دے. مٹی کی کیا حیثیت ہے؟ حبیب یا غیر حبیب؟ آقا عبداللہ حسین چلتے ہیں تو پیچھے سے جہاں جہاں قدم رکھتے ہیں خاک اٹھاتے ہیں، سرما کر لیتے ہیں. یہ خاک ہے. پوچھیں حبیب سے، یا حبیب کی طرح جنہوں نے خاک کے قدم کو سرما بنا لیا، ان سے پوچھیں کس لیے؟ یہی کہیں گے کہ یہاں محبوب کے قدم پڑے ہیں، یہاں محبوب کے قدم پڑے. قدم گاہ ہے ابراہیم، بن گئے مقام ابراہیم. عرض کیا صفا و مروہ میں کیا ہے؟ یہ وہاں قدموں کے نشان ہیں حاجر کے. جس طرح زندگی میں یہ اشتیاق زیارت موجود ہے، دنیا سے محبوب کے جانے کے بعد بھی یہ اشتیاق باقی رہتا ہے. اگرچہ موت حائل ہو جاتی ہے ہم میں اور محبوب میں، تو ظاہراً مجبوری ہو جاتی ہے تو ہم محبوب تک نہ جا سکیں، ان کی قبر تک جا سکتے ہیں. وہاں جاتے ہیں، کس لیے جاتے ہیں؟ وہاں کم از کم یہ ہے کہ محبوب کا جسم دفن ہے، وہ جسد خاکی دفن ہے، وہ جسد نوری وہاں دفن ہے، وہ قطعہ جسم حسین دفن ہے وہاں. وہ جسم یادگار ہے جس پہ سینکڑوں ضربیں لگی ہیں، ایک ایک زخم ہمارے لیے اٹھائے تھے. جب محبوب معشوق حجت خدا ہوں تو پھر یہ اشتیاق اور بڑھتا ہے. یہ نہ صرف میرے محبوب ہیں، خدا کے بھی محبوب ہیں. یہ نہ صرف میں عاشق ہوں بلکہ وہ عاشق خدا ہے، اور وہ محبوب خدا، معشوق خدا ہے. تو کس قدر کیسے کہ خدا ان سے محبت کریں اور ان کی جائیگاہ کو عظمت دیں، میں انہیں فراموش کر دوں. ہماری روایات میں ہر شب جمعہ تمام انبیاء کربلا تشریف لاتے ہیں. کیسے ممکن ہے کہ میں غیر حاضر رہوں؟ انبیاء وہاں آتے ہیں، فرشتے وہاں آتے ہیں حاضری کے لیے، تو میں کیسے فراموش کروں؟ اب جن کے پاس ایسے فلسفے نہیں ہوتے، جن کے پاس عشق و محبت کا کوئی اصول نہیں ہوتا، جن کے پاس یہ فطری امر ہے ہی نہیں، انہیں کیا معلوم کہ محبت کیا ہے، مودت کیا ہے، زیارت کیا ہے؟ نہیں معلوم. انہیں عجیب سی چیز نظر آتی ہے کہ یہ لوگ کیوں روتے ہیں، یہ لوگ کیوں جاتے ہیں کربلا. وہ ہے وہ ششدر ہیں، وہ سرگردان ہیں، چونکہ ان میں یہ چیز نہیں ہے. انہیں نہیں معلوم کہ رونے کی جو فطری خصوصیت ہے یہ خدا نے انسانوں میں کیوں رکھی ہے. انہیں نہیں معلوم.
وہ تو ہی ہیں ان چیزوں سے. انہیں عجیب لگے، تعجب ہے. یہ چیز اسی کی طرح ہے. کبھی عرض کیا کہ کبھی موسیٰ نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ہوگا، جسے بعض لوگوں نے کہا خدایا چھپکلی کو کس لیے خلق فرمایا جواب آیا اے موسیٰ چھپکلی بھی یہی سوال کرتا ہے، خدایا موسیٰ کو کس لیے خلق کیا؟ ہماری دنیا میں موسیٰ کا کیا کام ہے؟ یہ مثال ہو سکتا ہے، کوئی مثال ہے شاید، یا کسی نے اس طرح. تو ایسا ہے کہ اگر ان سے پوچھیں کیا معلوم انہیں، انہیں زعفران کا نہیں پتا. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایسے جانور ہوتے ہیں جو زعفران کو گھاس سمجھ کے کھاتے ہیں. اسے نہیں معلوم، کیونکہ وہاں فلسفہ عشق و محبت ہے ہی نہیں ہے، وہاں فلسفہ عرفان ہے ہی نہیں ہے، وہاں نہیں ہے یہ چیزیں. انہوں نے جن سے اپنا مکتب لیا ہے، جن سے اپنی آئیڈیالوجی لی ہے، اصلاً وہ فکر سے تو ہی لوگ تھے، اصلاً وہ فکر نہیں رکھتے تھے، اصلاً خالی کھوکھلے لوگ تھے. ان سے لیا سوائے تعصب کے، سوائے دہشت گردی کے، سوائے ظلم و ستم کرنے کے کچھ نہیں سیکھا ان سے. تو وہاں ایسا فلسفہ نہیں ہے، وہاں ایسی چیز نہیں ہے، وہاں ایسا کام نہیں ہے. وہاں کیا معلوم ہے جن میں اصلاً محبت نام کی کوئی چیز نہ ہو. انہیں کیا معلوم کہ محب کون ہے، محبوب کون ہے، تو محبت کیا ہے، عشق کیا ہے، عاشق کون ہے، تقاضائے عشق و محبت کیا ہے، انہیں نہیں معلوم. انہیں تعجب ہوتا ہے کہ یہ لوگ عجیب ہیں، روتے ہیں، چہلم پہ روتے ہیں، عاشور پہ روتے ہیں، عشرہ اول میں روتے ہیں، ہر شہادت کے دن روتے ہیں. آخر کیا ہے انہیں نہیں معلوم. وہ اعتراض کریں گے کہ یہ ان قبروں پہ آنے کا فلسفہ کہ انہیں کیا معلوم. انہوں نے کسی دین کو زندہ رکھنا نہیں ہے، انہوں نے کسی مکتب کو باقی رکھنا نہیں ہے، ان کے پاس کسی چیز کی حرمت باقی نہیں ہے، وہ تکفیری ہیں. انہیں کیا معلوم. دین اسلام میں ایسے بے مثال ہستیاں، ایسی لازوال ہستیاں موجود ہیں. لہذا زیارت توحید کی معرفت کا نتیجہ ہے. ہماری زیارت جو ہمارے مکتب میں جس کا خاص معنی ہے، جس کا خاص مفہوم ہے، یہ تو معرفت توحید کا ثمر ہے. توحید اور یکتا پرستی بہت عظیم چیز ہوتی ہے. اسلام میں توحید ہے، بنیادی چیز، اصل ہے، اصول دین میں ہے. اول توحید ہے، اول الدین معرفت توحید، معرفت دین، یہ اول دین ہے، اول توحید ہے. تو اصول دین میں اس اصل تک پہنچنے کے لیے صحیح راہ کا انتخاب لازمی ہے، اور صحیح راہ کے انتخاب کے بعد اس راہ پہ چلنا ضروری ہے. ورنہ آپ اصل توحید تک نہیں جا سکتے. توحید تک جانے کی راہ ہوتی ہے، وہ راستہ صراط مستقیم کہلاتا ہے. مستقیم یعنی براہ راست آپ کو خدا تک پہنچا دے. مستقیم یعنی سیدھا راستہ. سیدھا کہاں جاتا ہے سیدھا راستہ؟ آپ چل رہے ہیں اس راہ پہ، تو اب کہیں تو پہنچنا ہے آپ نے. اگر آگے سے راہ کا پتہ نہ ہو تو پھر وہ صراط مستقیم نہیں، وہ سیدھی راہ نہیں، وہ پھر گمراہ ہے، کیونکہ آگے سے گم ہے.
تو ظاہر ہے کہ یقیناً یہ راستہ کہیں جا کر ختم ہو جاتا ہے، کسی منزل پہ، کسی مقام پہ، وہ توحید ہے، یعنی خدا ہے وہ صراط مستقیم۔ ایک صراط آپ کے پاس ہے، آپ یہاں سے چلتے ہیں، آخر میں کہاں پہنچیں گے؟ آپ خدا تک محضر خدا میں پہنچیں گے، بارگاہ خدا میں پہنچیں گے، خلد برین میں آپ پہنچیں گے، جہاں خداوند چاہتا ہے کہ آپ پہنچیں۔ وہ صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے کہ میں چلوں اس پہ؟ صراط مستقیم حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت عظام، یعنی 14 معصومین کی مودت، محبت، ولایت، بیعت اور اطاعت کا نام ہے، اور کوئی صراط مستقیم نہیں ہے۔ یہی ہے کہ اہل بیت پیغمبر اسلام اور اہل بیت کی باتیں سنیں، ان پہ ایمان لے آئیں، ان کی ولایت کو تسلیم کریں، جو یہ بتا دیں آپ عمل کرتے جائیں، صراط مستقیم ہے۔ نحن صراط المستقیم، یہ اہل بیت نے فرمایا کہ ہم صراط مستقیم ہیں، اہل بیت کے ساتھ ساتھ چلیں، آپ صراط مستقیم بنیں۔ ظاہر ہونا ایک ایسا مقام مرتبہ ہے جس کے لیے توفیق چاہیے۔ صراط مستقیم پہ آپ آ جاتے ہیں اور آپ نے چلنا ہے۔ اب آپ نے، میں نے عرض کیا کہ کمال حاصل کرنے کے لیے زیارت ایک وسیلہ ہے، اور زیارت کے بغیر آپ کامل نہیں، نہ ایمان کامل ہے، نہ آپ کی شہریت کامل ہے، نہ آپ کی ولایت کامل ہے۔ تقاضائے ولایت، تقاضائے محبت یہی ہے کہ آپ جائیں زیارت کو۔ تو زیارت پہ جانا، اور یہ بھی مہم نہیں، زیارت پہ جانا مہم نہیں ہے، ظاہر حقیقی ہونا مہم ہے۔ زیارت پہ ممکن ہے کہ لاکھوں لوگ جائیں، لیکن جس طرح معصوم نے فرمایا کہ ما اکثر الحجیج، فریاد کرنے والے، چیخنے والے بہت زیادہ ہیں، ما اقل الحجیج، حاجی کم نظر آتے ہیں۔ اس طرح جو ہیں جمع زائرین میں حقیقی زائرین کی تعداد کم ہوں گے۔ تو ظاہر ہونا، ظاہر حقیقی واقعی جو جسے اہل بیت کہیں کہ وہ ظاہر ہیں، یہ ظاہر ہونا ایک ایسا مقام، ایک ایسا مرتبہ ہے جس کے لیے توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ توفیق ہر کسی کو مفت میں نہیں ملتی، بلکہ شائستگی چاہیے، اور شائستگی کے ساتھ طلب چاہیے کہ تقاضا کریں خدا سے، طلب کریں خدا سے عاجزانہ کہ خدایا مجھے ظاہر بنا دے، یہ توفیق دے، تب اسے توفیق ملے گی۔ اب یہ توفیق بھی خداوند متعال کی طرف سے ولایت اہل بیت، معرفت اہل بیت کے بغیر نہیں ملتی۔ زیارت قابل محسوس اور مؤثر رابطہ ہے جو طرفین کی جانب سے برقرار ہے، ظاہر و مظہور میں، محب و محبوب میں رابطہ برقرار ہے۔ زیارت ایک رابطہ ہے، اگرچہ ظاہری طور پر دونوں کے درمیان یہ رابطے دوسرے لوگ مشاہدہ نہ کریں، دوسرے کیا دیکھیں کہ آپ میں اور ان میں کیا رشتہ ہے، انہیں نہیں معلوم۔ یہ قلبی رابطے ہوتے ہیں، یہ معنوی رابطے ہوتے ہیں۔ زیارت نامے میں اس رابطے کی حقیقت جو ہے تھوڑا سا غور و فکر کریں، زیارت ناموں میں ترجمے پڑھیں، تب پتا چلے گا کہ ہم میں اور ان میں کیا رابطے ہیں۔ جب زیارت کی سعادت پانے والا زائر اپنے محبوب و معشوق ہستی کے حضور پیش ہونا چاہتا ہے تو نزدیک جانے کی اجازت طلب کرتا ہے، جسے اذن دخول کہتے ہیں۔ محبت کے تقاضے ہوتے ہیں کہ اجازت لے لیتے ہیں، طلب کرتے ہیں۔ لہذا اذن دخول میں حقیقی باتیں بیان ہوتی ہیں،
رابطے کا بیان ہوتا ہے. آپ اس دخول میں یہ جملے آپ عرض کرتے ہیں کہ انت تسمع کلامی وترد جوابی وترا مقامی. رابطہ یہاں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ میرے امام، میرے محبوب امام، میرے معشوق امام، میرے معصوم امام، میں گواہی دیتا ہوں، اشہد انک، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ تسمع کلامی، میری باتوں کو سن رہے ہیں، وترد جوابی، تسمع سلامی، میرے سلام کو آپ سن لیتے ہیں، ترد جوابی، آپ میرے جواب بھی دے دیتے ہیں، وترا مقامی، میرے مقام کو، میرے حیثیت کو، میری جائگاہ کو، میری نیت کو آپ جانتے ہیں. اب یہ رابطے ہیں، اب پتا ہے کہ میرا ان کے ساتھ یہ رابطہ ہے. اصلاً وہاں پہ جو ہے مرنا یہ چیزیں مطرح نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے جو مرتا ہے وہ نہیں مرتا. ہم امام کو مردہ تصور نہیں کرتے، ہم انہیں حاضر و ناظر جانتے ہیں. لہذا زیارت ایک ایسی خوش قسمتی ہے، ایک ایسی سعادت ہے جس کے ذریعے زائر اپنے پیشوا اور حاجی سے اظہار عقیدت کرتا ہے، اظہار ارادت کرتا ہے، اور توحید حقیقی کی مرکزیت و محوریت کا ادراک کرتا ہے. زیارت اس وقت زیارت ہے جب پتا ہو کہ یہ جس کی خبر پہ میں آیا ہوں زیارت کے لیے، یہ مرکز، اسے مرکزیت حاصل ہے نظام ہستی میں، نظام توحید میں مرکز امام ہے، محور ولی ہے، ولی خدا، اور یہ امام ہے، یہ ولی خدا ہے. نظام ہستی ان کے گرد گھومتی ہے کہ میں ایسی ہستی کی زیارت کے لیے آیا ہوں کہ جس کی بدولت دنیا خلق ہوئی، جس کی بدولت دنیا باقی ہے اور تا قیامت باقی رہے گی. یہ ایسی ہستیاں ہیں. اب جب مرکزیت کا آپ ادراک کر لیتے ہیں، محوریت توحید کا آپ ادراک کر لیتے ہیں، تو توحید حقیقی کے بارے میں آپ جان لیتے ہیں کہ امامت و ولایت معصوم سے مجھے توحید ملتی ہے، مجھے خدا ملتا ہے، خدا تک جانے کی راہ ملتی ہے. اس ادراک کے ساتھ انسان امام کی بیعت کر لیتا ہے. ہر زائر بیعت کرتا ہے کہ امام، میرے محبوب امام، میں نے جان لیا کہ آپ کیا ہیں، اب میں آیا ہوں بیعت کے لیے، اب میں آپ کے لیے جیوں گا، آپ کے لیے مروں گا. یہ ظاہر ہے. آخری حدیث عرض کروں گا، زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا. حضرت آقا امام علی بن موسیٰ ان لكل امام عهدا في عنق اولیائه و شیعته. ہر امام کی بابت، ہر امام کی نسبت اس امام کے پیروکاروں کی گردنوں پہ، شیعوں کی گردنوں پہ ایک عہد و پیمان ہے، ایک قرارداد ہے. کیا عہد و پیمان ہے؟ وَإِنَّ مِن تَمَامِ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ، اس عہد و پیمان کی وفاداری اس میں ہے. بہت سارے ہر ائمہ کے بارے میں ہماری گردنوں پہ حقوق ہوتے ہیں، ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ہمیں ان کی ولایت کو تسلیم کرنا ہوتا ہے، ان کے احکامات کے سامنے سے تسلیم خم کرنا ہوتا ہے، انہیں اپنا ولی اور سرپرست ماننا اور امام اور حاجی ماننا ہوتا ہے. ان تمام کے بعد جتنے بھی جو ہیں ان کی بیعت کے سلسلے میں اور اطاعت کے سلسلے میں قول و قرار ہیں، عہد و پیمان خدا متعال کی طرف سے، ان کی ان کے سلسلے میں وفاداری کی ایک علامت یہ ہے وَإِنَّ مِن تمام الوفاء بالعهد زیارت قبورهم. یہ ہے کہ اس امام ان ائمہ کی قبروں کی زیارت کیا کریں. یہ عہد امام ہے. شیعوں کی گردن پہ
اب ہر امام کی نسبت ایک عہد ہے، ایک قرارداد، ایک لازمی میثاق ہے جسے وہ جو بھی کر سکے اسے یہ عہد پورا کرنا چاہیے، عہد پورا کرے۔ لہذا زیارت معرفت کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ معرفت زیارت وہی ہے جو بیدار ظاہر کو حجت خدا کا قرب عطا کرے۔ معرفت و محبت کے علاوہ ایک اور عنصر اور جو ہیں عامل بھی ہیں جو زیارت میں بہت اہم کردار رکھتا ہے، وہ ظاہر کا قصد اور ارادہ ہے کہ وہ اب یہاں سے بامعرفت چلے۔ اپنے ارادے میں میں ارادہ کروں کہ میں جانا ہے مثال کربلا یا مشہد مقدس، تو ان ہستیوں کے بارے میں پوری جانکاری ہونی چاہیے کہ میں کس ہستی کے بارگاہ میں جا رہا ہوں، کیوں جا رہا ہوں، اور مجھے وہاں جا کے کرنا کیا ہے، وہاں سے لے کر آنا کیا ہے، یہاں سے لے کر جانا کیا ہے، میں کس لیے جا رہا ہوں۔ یہ حاضری ایسے ہی بس جاری تک جانا اور آنا اس مقصد کے لیے ہے، تو ہمیشہ عرض کرتا رہا وہاں جانا اور اظہار عقیدت، اظہار ارادت اور عہد و پیمان باندھنا اپنے امام کے ساتھ، اور یہ عہد کرنا کہ میں آپ کا ظاہر ہوں اور واقعی ظاہر بننا چاہتا ہوں، آپ سے محبت ہے اور آپ کی محبت لازمی ہے، آپ کی بیعت کرتا ہوں، آپ کی اطاعت کروں گا، جب تک میں زندہ ہوں آپ کے لیے جیوں گا، آپ کے لیے مروں گا۔ اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد ومماتی ممات محمد و آل محمد۔ خدایا میرا جینا ایسا ہو جیسے پیغمبر و آل پیغمبر کو جینا، یہ اطاعت میں ممکن ہے۔ تو اگر جینا مرنا اہل بیت کی طرح چاہتے ہو تو ان کے اطاعت لازمی ہے۔ ظاہر اس مقصد کے لیے جاتا ہے کہ اپنے امام کے پاس جائیں، سب کچھ بتا دیں جو دل میں ہے، امام کے متعلق سب کچھ بتا دیں کہ میرے دل میں آپ کے لیے یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ اب جو معرفت کے بغیر جائیں انہیں زیارت سے کم حصہ ملتا ہے، جس کی معرفت جس قدر زیادہ ہے اسی حساب سے زیارت کے بیشتر فوائد اسے حاصل ہو جاتے ہیں۔ کبھی کسی کو 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے، کبھی کسی کو 1000 عمرے کا ثواب ملتا ہے، کبھی 1 حج کا ثواب ملتا ہے، کبھی 1000 حج کا ثواب ملتا ہے، کبھی اس قدر ثواب میں اضافہ ہوتا جاتا ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ ایک زیارت کا ثواب عرش پہ خدا کی زیارت کا ثواب ہے۔ یہ معرفت کے حساب سے ہیں۔ کربلا میں جو لوگ امام معصوم کی خدمت میں آئے وہ بامعرفت آئے تھے، حبیب اپنی معرفت کی وجہ سے آئے کربلا، نہ کسی اور وجہ سے، اور اپنی معرفت کی وجہ سے فوج یزید سے نکل کے اس طرف آئے۔ یہ معرفت مہم ترین چیز ہوتی ہے کہ محور توحید کو دیکھ لیا، مرکز اسلام کو دیکھ لیا، محور ہستی کو دیکھ لیا کہ ادھر ہے امام حسین، امام زمان یہ ہے، امام معصوم یہ ہے۔ اب دنیا کا نظام ان کے گرد گھومتا ہے، دنیا کا وجود، دنیا کی بقا ان کی وجہ سے ہے، دوزخ و جہنم ان کی خاطر ہے، ان کی خاطر لوگ جہنم میں جائیں گے اور انہی کی خاطر لوگ جنت میں جائیں گے۔ کوئی جہنم میں جاتا ہے تو ان کی وجہ سے، جو ان سے دشمنی کرے، جو ان سے نفرت کرے، جو ان کی نہ سنے، جو ان کی اطاعت نہ کرے، انہی کی وجہ سے قیامت کے دن حساب و کتاب ان کی وجہ سے ہے۔ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ کے ائمہ کے بارے میں تم سے سوال کرنا